پیدا کیا. جس بندے کو یہ پتہ نہیں نہ چلتا وہ اپنے مقصد حیات سے ہی ناآشنا ہوتا ہے. اس کا جینا اس کی اپنی سمجھ میں بھی نہیں آتا. بڑے سارے لوگ اس رستے میں دنیا سے گئے کہ ہمیں معرفت چاہیے. آپ کبھی اٹھا کے پڑھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان نور. آپ کو ہدایت سے روشنی سے عشق ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے اتنی بڑی جدوجہد انہوں نے کی. ساری زندگی گزار دی انہوں نے ہدایت کی تلاش میں. آپ کبھی دنیا میں پھریں تو پی ایچ ڈی لیول کا آدمی ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دنیاوی طور پر سب سے بڑی ڈگری رکھتا ہے. خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب دیے جنہیں رب فرماتا ہے یہ داعیے اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کیا، ہمیں بتایا ہے تم کون ہو، کیوں ہو، کس لیے آئے، کیا کرنا ہے، لوٹ کر جاؤ گے تو رب تمہیں کیا کچھ عطا کرنے والا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی زندگی میں آپ اس کو سوچئے گا کہ جس بندے کو یہی پتہ نہ چلے کہ بھلا میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، معاذ اللہ اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے. یہ میرے کریم کا کرم ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خود آشنا بھی کیا ہے اور خدا آشنا بھی کیا ہے. اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. میرے بھائی یاد رکھیں گے آپ، حضور داعیے اللہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر حضور نے دلوں تک، ذہنوں تک یہ بات اتاری کہ رزق دینے والا اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے دستے قدرت میں ہے، عزت اور ذلت اس کی حکمت کے تقاضے. یہ اتنی بڑی سوچیں ہیں جو دنیا کی ہر ٹینشن کو لے جاتی. انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، بے چینی، سب چیزوں کا خاتمہ جب آپ کا یہاں ایمان مضبوط ہو جائے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے، آپ مضبوط ہو جائیں، کمزوری نکل جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں مضبوط کیا. ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نا کمزور کرتے ہیں، ضعیف کرتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی نا، پریشانی والی خبریں سنا کے یہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ بھی بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں آج بتا کے جاؤں گا، آج میں منا کے جاؤں گا. بھائی سارے تو خوش عقیدہ بیٹھے ہیں، آپ کس کو منا رہے ہیں؟ آپ کس کو منا رہے ہیں؟ آپ ان کو خیر کی بات بتائیں. ہاں جب کبھی کسی سے آپ کا مباحثہ ہوگا، گفتگو ہوگی، کسی ایسے آدمی کے آپ پاس بیٹھیں گے جو کسی بدعقیدگی کا شکار ہے تو آپ بات کیجئے گا. لیکن تقریریں چمکانے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ بعض اوقات بعض لوگ سوال کھڑا کر کے جواب دینا چاہتے ہیں اور ایسا سوال کھڑا کر دیتے ہیں جو مزید الجھا دیتا ہے. آپ انسانی ذہن کی سطح کے مطابق کلام کریں، الجھائے نہیں. ہم پیر صاحب کے پاس گئے تھے کہ وہ دعا کریں گے تو وہاں جانے سے تو ایمان کی مضبوطی ملنی چاہیے تھی. انہوں نے جاتے ہی توحید آگے کی دکان کھولی ہوئی. وہ کہنا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ خدا کے بندے تو اللہ سے ڈر، تو اس کے ذہن کو شک سے بھر رہا ہے، اس کو ڈبل مائنڈڈ کر رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ شخص ہوتا ہے جو ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، جو بدگمانیوں میں چلا جاتا ہے. اللہ کے بندے کی شان یہ ہے توکل مضبوط کرے، رب پر بھروسہ مضبوط کرے. نبی کریم داعیے اللہ ہے. حضور نے لوگوں کو چٹان کی طرح بنا دیا. ساری کمزوریاں ختم ہو گئی لوگوں کے ذہنوں سے، ہر چیز ہٹ گئی، لوگ طاقتور ہو گئے. وہ 313 میدانوں میں نکلے اور ہزاروں کے لشکروں کو پیچھے ہٹا کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. آج لوگ مالی طور پر بھی طاقتور ہیں، بہت سارے اسلحہ بھی ہے، لیکن ذہنی طور پر اتنے کمزور ہیں. اس قدر بے چینی ہے، بے قراری ہے، الجھے خیالات ہیں، کچی پکی باتیں ہیں، ٹوٹتے بکھرتے خیالات ہیں. کیوں؟ ضعف اعتقادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے.
ایک جگہ پہ محبوب نے سستانے کے لیے ذرا آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹنا چاہا، تو صحابہ ذرا دور ادبن ذرا دور ہٹ کے لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے اور اپنی تلوار مبارک سرکار نے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ ایک کافر آیا، اس نے سرکار کی تلوار مبارک کو اتارا، حضور پر تان دیا۔ سرکار آرام فرمائے، پر حضور فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مقدس آنکھوں کو کھولا تو وہ حضور کی بارگاہ میں کیا بات کرتا ہے، بڑی جرت سے، چونکہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، یہاں کوئی اسلحہ نہیں تھا، ظاہری طور پر کوئی آدمی قریب نہیں تھا۔ اب جب کوئی آدمی ہتھیار اٹھا لے اور سامنے والا نہتہ ہو تو پھر وہ اپنے لہجے میں بات کرتا ہے۔ اس نے بھی وہی رنگ اپنایا، کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا۔ یہ مقام ہے جہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نظریات کام آتے ہیں، نظریات۔ یہاں وہ جس عقیدے کا ہوتا ہے وہ عقیدہ نکھر کے باہر آتا ہے۔ یعنی گھر میں آپ سو رہے تھے، مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، تو چھت پہ کسی چیز کے بجنے کی آواز آنے لگی، شور ہونے لگا، کوئی چیز کسی چیز سے ٹکرانے کی آواز آتی ہے، تو وہ چاہے چھت پہ بلی ہو، لیکن وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور راستے میں کوئی بندوق والا راستہ روک لینا بیچارہ، شاید اس نے خود بھی راستہ ہی پوچھنا ہو، لیکن وہ اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کی حالت ہی اور ہو جاتی ہے۔ یہ جو کمزوری ہے نا، کمزوری، اقبال کہتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے ذلی سے نہیں، تیری کمزوری